السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی نہایت خوبصورت تھی۔ اپنی بیوی پر وہ شخص بڑا عاشق تھا۔ جب اس کی بیوی کا انتقال ہوا تو اس شخص کو بڑا صدمہ پہنچا اور ایک مدت تک وہ اپنی بیوی کے قبر پر بیٹھ کر روتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس بنی اسرائیلی اس شخص کو اداس دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اس شخص نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے اسے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں حضور، میں تو یہی چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام جس کے ناکوں اور آنکھوں اور اس کے جسم کے ہر حصے سے آگ کے شعلے نکل رہی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو اس اسرائیلی نے یہ دیکھ کر عرض کیا، حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا، تم اپنے قبر میں واپس چلے جاؤ۔ تو وہ غلام مردہ ہو کر پھر قبر میں چلا گیا۔ پھر اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف توجہ بڑھائی اور حکم دیا، اے صاحب قبر، اللہ کی حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ اس قبر سے ایک خوبصورت عورت اٹھی۔ وہ اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی وہ شخص بولا، اے روح اللہ، یہ میری بیوی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو لے کر واپس جانے لگا، مگر وہ آدمی بہت وقتوں سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور بیوی سے کہنے لگا کہ تیری قبر پہ روتے روتے جاگتے جاگتے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر تک آرام کر لوں۔ بیوی نے کہا، جی ہاں آپ آرام فرما لیجئے۔ چنانچہ وہ شخص اپنی بیوی کے زانوں پر سر رکھ کر سو گیا اور پھر اچانک سے ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا گزر ہوا جو اپنے زمانے کا بہت حسین شخص تھا، جس کو دیکھ کر وہ عورت اس شہزادے پر عاشق ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر زانوں سے نیچے رکھا اور محبت اور عشق کے غلبے سے مجبور ہو کر شہزادے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور شہزادے کی بھی نظر اس عورت پر پڑی۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے گھوڑے پر بیٹھا کر لے گیا۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہو کر اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ آخر اس کے قدموں کے نشانوں پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس اسرائیلی نے اس شخص نے اس شہزادے سے عرض کیا، یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادے نے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ اس کی بیوی نے کہا، اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ میں شہزادے کی کنیز ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اس شخص کے کہنے لگا کہ مجھ سے میری کنیز لینا چاہتا ہے۔ تو اس اسرائیلی نے کہا، اللہ کی قسم یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو مرنے کے بعد اسے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ سب گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کیا یہ میری بیوی نہیں ہے؟
جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی کنیز ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ پاک کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا یا روح اللہ، اللہ کی قسم میں وہ عورت نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو جان میں نے تجھے خدا کے حکم سے دی ہے وہ واپس کر دے۔ اس کے بعد وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر یعنی انکار کر کے ہونے والا مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا، تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالات کفر میں مرا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ ناظرین، یہ واقعے کو دیکھ کر اس اسرائیلی نے قسم کھائی اب کبھی نکاح نہیں کروں گا، اور میدانوں کی طرف نکل گیا جہاں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہ کر اسے موت آ گئی۔ اللہ اس شخص پر رحم فرمائے۔ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھیں، چاہے ہمارا دل مانے یا نہ مانے۔ اللہ پاک ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ لائک کر لیں اور اسے اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔